السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم نے سیکوینسز کا ٹاپک شروع کرنا ہے. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے ریلیشنز کو انٹروڈیوس کیا تھا اور پھر ہم نے اسپیشل کائنڈ آف ریلیشنز فنکشنز کو ڈسکس کیا. اب سیکوینسز بیسیکلی ہم نوٹ کریں گے کہ سیکوینسز دیم سیلف آر اسپیشل کائنڈ آف فنکشنز. پھر ہم نے سیکوینسز کی کچھ دوسری ٹائپس کو بھی اسٹڈی کرنا ہے. مثلاً ہم ارتھمیٹک سیکوینسز اور جیومیٹرک سیکوینسز ہم اسٹڈی کریں گے. اب سب سے پہلے سیکوینسز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں سیکوینسز کی. میرا خیال ہے یہ سیکوینس کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا اور انٹیوٹیولی آپ کو پتا ہوگا کہ واٹ از اے سیکوینس. یہ جو میں چند ایگزامپلس میں نے لکھی ہوئی ہیں دے آر سمپلی لسٹ آف ایلیمنٹس جن کو ہم نے رو کی شکل میں لکھا ہوا ہے. پہلی ایگزامپل میں ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں 1 2 3 4 5. دوسری ایگزامپل میں ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں 4 8 12 16 20 اینڈ سو آن. اب یہ نوٹ کریں کہ 5 کے بعد پہلی سیکوینس میں پہلی ایگزامپل میں 5 کے بعد ہم نے 3 ڈاٹس ڈالے ہوئے ہیں. اسی طرح دوسری ایگزامپل میں 20 کے بعد ہم نے 3 ڈاٹس ڈالے ہوئے ہیں. ان ڈاٹس کو ہم ایلپسس کہتے ہیں اور اس کو نارملی ہم ریڈ کرتے ہیں اینڈ سو فورتھ. اسی طرح اب جیسے ہم پہلی ایگزامپل کو پڑھیں گے تو ہم کہیں گے 1 2 3 4 5 اینڈ سو فورتھ. دوسری ایگزامپل کو ہم پڑھیں گے 4 8 12 16 20 اینڈ سو فورتھ. اور تیسری ایگزامپل آ گئی 2 4 8 16 32 سو فورتھ. فورتھ ایگزامپل میں 1 1/2 1/3 1/4 1/5 اینڈ سو فورتھ. ففتھ میں 1 4 9 16 25 سو فورتھ. اور لاسٹ ایگزامپل میں 1 -1 1 -1 1 -1. یہ 1 اور -1 دے آر آلٹرنیٹنگ اینڈ اٹ گوز آن فار ایور. اچھا، میں اسپیسیفکلی چاہوں گا کہ ان ایگزامپل میں آپ کچھ پوائنٹس کو نوٹ کریں. مثلاً جب ہم کہہ رہے ہیں پہلی ایگزامپل کی بات ہم کر رہے تھے تو پہلی ایگزامپل میں ہمارے پاس پہلی ٹرم کو ہم 1 کہہ رہے ہیں, دوسری ٹرم 2 ہے, تیسری ٹرم 3 ہے. دوسری ایگزامپل میں پہلی ٹرم 4 ہے, دوسری ٹرم 8 ہے اور تیسری ٹرم 12 ہے. اسی طرح چوتھی ٹرم 16 ہے اور پانچویں ٹرم جو ہے 20 ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکوینسز آر کائنڈ آف فنکشنز, تو اب اس میں نوٹ کریں کہ ہم ایک طرح کی ایک فنکشن ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی ٹرم 1 ہے اور دوسری ٹرم 2 ہے اور تیسری ٹرم 3 ہے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کا امیج 1 ہے, 2 کا امیج 2 ہے, 3 کا امیج 3 ہے. اور دوسری ایگزامپل میں جب ہم کہتے ہیں کہ 1 کا امیج پہلی ٹرم 4, دوسری ٹرم 8 اور تیسری ٹرم 12 ہے, تو انفیکٹ ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 1 کا امیج 4, 2 کا امیج 8 اور 3 کا امیج 12, 4 کا امیج 16 اور 5 کا امیج 20 ہے. اچھا, ان ایگزامپل سے میرا خیال آپ کو یہ تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سیکوینسز کی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک اسپیشل کائنڈ آف فنکشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں جو ڈومین ہے اٹس سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز. اچھا, اب ہم اس پوزیشن میں ہے کہ سیکوینسز کو فارملی ڈیفائن کر سکیں. جب ہم سیکوینسز کو فارملی ڈیفائن کریں گے تو اس کو زیادہ جنرل سیٹنگز میں لیں گے. ابھی تک جو میں نے سیکوینسز کی ایگزامپل دی ہیں دے آر سیکوینسز ود ڈومین اونلی سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز. ان جنرل جب ہم سیکوینس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں ڈومین ہم لے لیتے ہیں ا سب سیٹ آف انٹیجرز ہم لیتے ہیں اور ایک اسٹارٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے. پچھلی ایگزامپل میں ہمارا اسٹارٹنگ ایلیمنٹ انٹیجرز میں سے 1 ہم نے لیا تھا سارے کا سارا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ہمیشہ اسٹارٹنگ ایلیمنٹ 1 نہیں ہو. اٹ کین بی 0 اور اٹ کین بی سم ادر انٹیجر ایز ویل. اب اس کی سیکوینس کی فارمل ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں. A sequence is a function whose domain is a set of integers greater than or equal to a particular integer n naught. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم نے ایگزامپلس دی ہیں ان میں ہمارا وہ پرٹیکولر انٹیجر جو تھا جس کو ہم n naught کے ساتھ اب ڈینوٹ کر رہے ہیں that was 1. Usually this set is the set of natural numbers
1 2 3 جیسے کہ ہم نے ایگزامپلس میں لیا, اور دا سیٹ آف ہول نمبرز 0 1 2 3. اچھا, ابھی ہم نے جو ایگزامپلس دی ہیں ان میں یہ سیٹ جو تھا اٹ واز آلویز دا سیٹ آف نیچرل نمبرز, جو 6 ہم نے ایگزامپلس دی ہیں. لیکن بعد میں ہم کچھ ایسی ایگزامپلس بھی کریں گے جن میں کہ ڈومین جو ہوگا دیٹ ول بی دا سیٹ آف نیچرل نمبرز انکلوڈنگ 0, نیچرل نمبر اور اس کے ساتھ 0 بھی اس میں ہم شامل کریں گے. اچھا, اب سیکوینسز کی کچھ اپنی ٹرمینالوجی اور کچھ اپنی نوٹیشنز ہیں. ہم پہلے اس ٹرمینالوجی اور یہ نوٹیشن جو ہے سیکوینسز کی انٹروڈیوس کر دیتے ہیں, اور پھر ہم فردر اسٹڈی کریں گے سیکوینسز کے بارے میں دوسرے کنسیپٹس. سیکوینس کی جو پہلی ٹرم ہوگی اس کو نارملی ہم اے سبسکرپٹ 1 کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے. اے ضروری نہیں ہے, اٹ کین بی بی سبسکرپٹ 1 اور ٹی سبسکرپٹ 1, کوئی بھی الفابیٹ کیریکٹر ہم لے لیں گے, اور اس کے ساتھ اب سبسکرپٹ اگر 1 لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ فرسٹ ٹرم. A1 ول مین فرسٹ ٹرم, A2 will mean second term, and so on. A3 will mean third term, etc. So we use the notation AN to denote the image of the integer n and call it a term of the sequence. Thus, تو sequence میں ہمارے پاس terms آ جائیں گی A1, A2, A3, A4, so on, AN and so on. یہ ہمارے پاس sequence کی terms کو اس طریقے سے ہم list کریں گے. اچھا, تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے چند ایگزامپل سیکوینس کی دی تھی, ہم نے کل 6 ایگزامپلس دی تھی, اس میں ہم نے سیکوینس کو ڈسکرائب کرنے کا جو میتھڈ یوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ سیکوینس کی شروع کی چند ٹرمز کو ہم نے لسٹ کر دیا تھا. پہلی 4 5 یا 6 7 ٹرمز کو ہم لسٹ کر دیا, اور سیکوینس کا ایک پرٹیکولر پیٹرن ہوگا, اور پہلی چند ٹرمز کو دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلی ٹرمز کیا ہوگی, یعنی 6 کے بعد 7th ٹرم کیا ہوگی اور 7th کے بعد 8th ٹرم کیا ہوگی. ایک اسپیسیفک پیٹرن ہوگا. اچھا, سیکوینسز کو ہمیشہ اس طریقے سے ڈسکرائب نہیں کیا جاتا. ایک طریقہ سیکوینس کو ڈسکرائب کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم nth ٹرم کے لیے ایک فارمولا بتا دیتے ہیں, ایک ایکویشن بتا دیتے ہیں کہ دس ول بی دا nth ٹرم. اب مثال کے طور پہ an ہے تو nth ٹرم کے لیے ایک پرٹیکولر فارمولا ہوگا. اس فارمولے میں ہم n کی ویلیو سبسٹیوٹ کرتے چلے جائیں گے, اور ہمارے پاس سیکوینس کی ساری ٹرمز آتی چلی جائیں گی. n کی جگہ 1 پٹ کریں گے تو ول گیٹ دا فرسٹ ٹرم, n کی جگہ 2 پٹ کریں گے اینڈ ول گیٹ دا سیکنڈ ٹرم. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, چند ایگزامپلس لیتے ہیں جن میں کہ ہمیں کوئی فارمولا گیون ہوگا کسی سیکوینس کا, ہمیں سیکوینس ڈسکرائب کی گئی ہوگی ود دا ہیلپ آف اے فارمولا, اور ہم نے ان کی پہلی چند ٹرمز کو معلوم کرنا ہوگا. اوکے, تو پہلی ہمارے پاس ایگزامپل جو ہے اس میں سیکوینس A1 A2 A3 کو ایک ایکسپلسٹ فارمولے کے ذریعے ڈیفائن کیا گیا ہے. kth ٹرم AK از اکول ٹو K ڈیوائڈیڈ بائی K پلس 1 فار آل انٹیجرز K گریٹر دین اور اکول ٹو 1. تو اس میں ہم نے سمپلی یہ کرنا ہوگا کہ پہلی ٹرم معلوم کرنے کے لیے K کی جگہ ہم 1 پٹ کر دیں گے اینڈ وی ول گیٹ A1 دیٹ از فرسٹ ٹرم. پھر K کی جگہ 2 پٹ کرنے سے ہمارے پاس سیکنڈ ٹرم آ جائے گی اینڈ سو آن. تو چونکہ ایگزامپل میں ہمیں پہلی 4 ٹرمز معلوم کرنے کے لیے کہا گیا ہے, تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ A1 is equal to 1 over 1 plus 1 and that simplifies to 1 over 2. A2 2 over 3 کے برابر ہو جائے گا. A3 which is equal to 3 over 3 plus 1 simplifies to 3 over 4 and A4 is equal to 4 over 5. اچھا, اسی طرح کے ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. This example will be certainly different from the previous example in some ways. Write the first 4 terms of the sequence defined by the formula Bj equal to 1 plus 2 to the power j for all integers j greater than or equal to 0. تو اس میں ایک چیز تو آپ یہ نوٹ کریں کہ جو ہمارا فارمولا ہے جس کے ذریعے ہم سیکوینس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, اس میں ہم سبسکرپٹ j یوز کر رہے ہیں. اس کو ہم انڈیسز بھی کہیں گے. تو انڈیسز کی ویلیوز جو ہیں وہ ڈیٹرمائن کرتی ہیں کہ ہم نے سیکوینس کہاں سے شروع کرنی ہے. اب فارمولے کے ساتھ ہم نے لکھا ہوا ہے فار آل انٹیجرز j گریٹر دین اور اکول ٹو 0. اس کا مطلب ہے کہ j کی جو ہم نے اسمالسٹ ویلیو لینی ہے دیٹ ول بی 0. پچھلی ایگزامپل میں ہم نے جو انڈیکس یوز کیا تھا اس میں اسمالسٹ ویلیو ہم نے 1 لی تھی, اور ہم نے سیکوینس ہمارا A1 A2 اس طریقے سے ہمارا شروع ہوا تھا. اب اس ایگزامپل میں ہماری سیکوینس جو ہے دیٹ از B0 B1 اینڈ B2, کیونکہ j ہمارا شروع ہو رہا ہے 0 سے. اب اس میں دیکھیں کہ B0 is equal to 1 plus 2 to the power 0
فارمولے میں ہم j کی جگہ 0 کو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی پہلی ٹرم آ جاتی ہے which is b0 and this simplifies to 2. پھر ہمارے پاس دوسری ٹرم آ جاتی ہے b1 which simplifies to 3 اور b2 5 کے برابر آ جائے گا. b3 جو ہے it will be equal to 9. اچھا یہ جو ہم نے دو ایگزامپلس دی ہیں ان میں ایک چیز آپ نوٹ کریں, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیکوینسز جو ہیں دے آر بیسیکلی فنکشنز ود اے اسپیشل کائنڈ آف ڈومین. اچھا یہ دو جو ایگزامپلس میں دے آر بوتھ آف دیز فنکشنز آر 1-to-1 فنکشنز, کہ ہمارے پاس ڈسٹنکٹ انٹیجرز کے ڈسٹنکٹ نمبرز کے ہمارے پاس ڈسٹنکٹ امیجز آ رہے ہیں. تو یہ جو فنکشن ہے which describes the sequence it doesn't need to be 1-to-1 always. اب ہم ایگزامپل دیں گے جس میں کہ ہمارا جو فنکشن ہے وہ 1-to-1 نہیں ہوگا بلکہ اس میں یہ سچویشن ہوگی کہ کئی ایلیمنٹ کا ایک ہی امیج آ رہا ہوگا. تو اب اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. Compute the first 6 terms of the sequence defined by the formula Cn which is equal to 1 plus minus 1 to the power n for all integers n greater than or equal to 0. اچھا فرسٹ 6 ٹرمز کی ہم بات کر رہے ہیں تو چونکہ n جو ہے یہ 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہماری پہلی 6 ٹرمز ہوں گی C0, C1, C2, C3, C4 and C5. یہ ہماری 6 ٹرمز بنے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ٹرمز کیا کیا بنتی ہیں. C0 is equal to 1 plus minus 1 to the power 0 and this is equal to 1 plus 1 and it equals 2. C1 برابر آ جائے گا 1 plus minus 1 to the power 1 which is equal to 1 minus 1 and this is equal to 0. اب C2 is equal to 1 plus minus 1 to the power 2 which is equal to 1 plus 1 and it simplifies to 2. پھر C3 بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ 0 کے برابر ہو جائے گا, C4 2 کے برابر آ جاتا ہے اور C5 0 کے برابر آ جاتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ سیکوینس کی یا تو ویلیو 2 ہے یا ویلیو 0 ہے. تو یہ کلیئرلی اٹس ناٹ اے 1-to-1 فنکشن. یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ ایلیمنٹ کے ایک ہی امیجز آ رہے ہیں. جیسے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ 0 کا امیج بھی 2 ہے, C0 چونکہ 2 کے برابر ہے, 2 کا امیج بھی 2 ہے اور 4 کا امیج بھی 2 ہے. تو سارے کے سارے ایون نمبرز کا امیج جو ہے وہ 2 آ رہا ہے. C0, C2, C4, C6 ایٹسٹرا دے آر آل اکول ٹو 2 اور سارے کے سارے آڈ نمبرز کا امیج جو ہے وہ 0 کے برابر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ C1, C3, C5, C7 ایٹسٹرا all of these elements are equal to 0. اچھا ابھی تک ہم نے جو چند ایگزامپلس دی ہیں ان میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جتنی بھی ہمارے پاس ایگزامپل تھی ان میں سیکوینسز کی ساری ویلیوز پازیٹیو تھیں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سیکوینس کی ساری ویلیوز جو پازیٹیو ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکوینس کی ویلیوز ساری کی ساری نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیکوینس کی کچھ ویلیوز پازیٹیو ہوں اور کچھ ویلیوز جو ہے نیگیٹو ہوں. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں جس میں ویلیوز جو ہوں گی سیکوینس کی کچھ پازیٹیو ہوں گی اور کچھ نیگیٹو ہوں گی. بلکہ ہمارے پاس یہ اس طرح سچویشن بنے گی کہ ایک ویلیو پازیٹیو ہوگی, پھر اس کے بعد اگلی ویلیو نیگیٹو ہوگی, پھر پازیٹیو ہوگی اور پھر نیگیٹو ہوگی. یہ ایک اسپیشل کائنڈ آف سیکوینس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹ سیکوینسز, کیونکہ اس میں سائنس جو ہیں پازیٹیو نیگیٹو آلٹرنیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی سیکوینس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹنگ سیکوینس. رائٹ دا فرسٹ 4 terms of the sequence defined by Cn equal to minus 1 to the power n into n divided by n plus 1 for all integers n greater than or equal to 1. اب n کی اسمالسٹ ویلیو ہم نے 1 لینی ہے تو پہلی ٹرم ول بی C1, دوسری ٹرم C2 ہوگی, تیسری C3 اور چوتھی C4 ہوگی. C1 is equal to minus 1 to the power 1 into 1 divided by 1 plus 1. ہم نے سمپلی n کی جگہ 1 سبسٹیوٹ کر دیا ہے اور اس طرح ہمارے پاس C1 کی ویلیو آ گئی ہے -1/2. C2 کے لیے ہم n کی جگہ 2 سبسٹیوٹ کر دیں گے. اس طرح C2 is equal to -1 to the power 2 into 2 divided by 2 plus 1 and this simplifies to 2/3. اور C3 is equal to -1 to the power 3 into 3/3 plus 1. اب -1 کی پاور چونکہ آڈ ہے تو اس طرح یہ ٹرم جو ہے ہماری نیگیٹو ہو جائے گی and this is equal to -3/4. C4 is equal to -1 to the power 4 into 4 divided by 4 plus 1. اب یہ ٹرم پازیٹیو ہو جائے گی کیونکہ اس میں -1 کی پاور جو ہے یہ ایون ہے and therefore C4 simplifies to 4/5.
تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سیکوینس میں ویلیوز جو آلٹرنیٹ کر رہی ہیں, ایک ویلیو نیگیٹو ہے, اس کے بعد اگلی ویلیو پازیٹیو ہے, پھر نیگیٹو ہے, پھر پازیٹیو ہے, اینڈ اٹ گوز آن فار ایور. تو اس طرح کی سیکوینس کو ہم کہہ رہے ہیں آلٹرنیٹنگ سیکوینس. اچھا, ہم نے کچھ ایگزامپلز آپ کو دے دی ہیں سیکوینسز کی, جس میں کہ سیکوینس کو ڈسکرائب کیا گیا تھا یوزنگ اے سرٹن فارمولا, اور پھر ہم نے اس کی پہلی چند ٹرمز کو معلوم کیا. اب ہم اس کا الٹ کام کریں گے, یعنی اب ہمیں سیکوینس کو ڈسکرائب کیا گیا ہوگا گیونگ فرسٹ فیو ٹرمز آف دا سیکوینس, پہلی 5 یا 6 ٹرمز ہمیں بتائی گئی ہوں گی, اور پھر ہم نے گیس کرنا ہوگا ان اے وے کہ اس کے ڈیفائننگ فارمولا کیا ہے سیکوینس کا. ہم چند ایگزامپلز اس طرح کی اب ہم کرتے ہیں. تو لیٹس سی دیز ایگزامپلز. فائنڈ ایکسپلسٹ فارمولاز فار سیکوینسز with the initial terms given by 0, 1, -1, 0, 1, -2, 3, -4, 5 and so on. اچھا, اس میں ہم نوٹ کریں کہ یہ ہماری ایک آلٹرنیٹنگ سیکوینس ہی بن رہی ہے. پہلی ٹرم 0 ہے تو اٹ از نیدر پازیٹیو نور نیگیٹو, دوسری ٹرم پازیٹیو ہے, تیسری ٹرم نیگیٹو ہے, پھر پازیٹیو, پھر نیگیٹو, پھر پازیٹیو. تو یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے, اٹس ایگزامپل آف این آلٹرنیٹنگ سیکوینس. تو جب آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹنگ سیکوینس آئے گی تو اس میں آپ کو -1 کی کوئی نہ کوئی پاور لینی پڑے گی. جب اس کی پاور آڈ ہو جائے گی تو ٹرم ول بیکم نیگیٹو, اور جب اس کی پاور ایون ہوگی تو ٹرم ول بیکم پازیٹیو. اب اس میں نوٹ کریں کہ پہلی ٹرم تو 0 ہے, تو اس کے لیے تو وی ڈونٹ ہیو اینی سائن فار دیٹ. ہم +0 بھی لکھ سکتے ہیں, -0 بھی لکھ سکتے ہیں. 1 از پازیٹیو, تو اس میں دوسری ٹرم پازیٹیو ہے, تیسری ٹرم نیگیٹو ہے, چوتھی ٹرم پازیٹیو ہے, اٹ گوز آن سو فورتھ. تو اب اس میں ہم یہ کریں گے کہ اس کی nth ٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں لینی پڑے گی -1 ٹو دا پاور n+1. اوکے, تو اس میں جب n کی ویلیو آڈ ہوگی تو دا ٹرم ول بیکم پازیٹیو. تو پہلی ٹرم چونکہ ہم n کی ویلیو 0 لے رہے ہیں, تو پہلی ٹرم تو ہماری نیگیٹو ہے, بٹ it is 0, therefore it doesn't count. اچھا, آلٹرنیٹنگ سیکوینس میں ہم نے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس میں جو -1 کا ہم نے پاور لینی ہے, it is n+1. اب اس سیکوینس میں ہمارے پاس یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمز 1, 2, 3, 4, 5 اس طریقے سے انکریز کر رہی ہیں. تو یہ اگر آپ تھوڑی سی اس کی اپنی کامن سینس کو یوز کریں تو اس کی nth ٹرم بنے گی -1 ٹو دا پاور n+1 انٹو n. آپ اس کو چیک بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ n کی ویلیو 0 لینے سے آپ کے پاس 0 آ جائے گا, n کی ویلیو 1 لینے سے 1 آ جائے گا, n کی ویلیو 2 لیں گے تو اٹ ول بیکم -1 ٹو دا پاور 3 انٹو 2 وچ از -2. n کی ویلیو 3 لینے سے آپ کے پاس آ جائے گا -1 ٹو دا پاور 4 انٹو 3 اینڈ وچ از اکول ٹو 3. اسی طرح n کی ویلیو 4 لیں گے تو آپ کے پاس -4 آ جائے گا, اور n کی ویلیو 5 لیں گے تو you will get +5. اچھا, اب ہم اگلی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں, بلکہ اگلی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں. اس میں جو ٹرمز ہیں اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ they have each term has 2 parts in it. تو سیکوینس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا, جو پہلی ٹرمز ہمیں بتائی گئی ہیں they are 1 - 1/2, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, پھر 1/4 - 1/5. تو فارمولا ڈسکرائب کرنے سے پہلے ہمیں اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنا پڑے گا. اب اس میں دیکھیں کہ پیٹرن یہ بن رہا ہے کہ ہر ٹرم کے 2 پارٹس ہیں. پہلے پارٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ پہلی ٹرم کے 2 پارٹس ہیں, اس میں سے پہلے پارٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں 1/1 اور دوسرے پارٹ کو لکھ سکتے ہیں 1/2. پھر دوسری ٹرم کے جو 2 پارٹس ہیں اس میں سے پہلے پارٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں 1/2 اور دوسرے پارٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں 1/3. تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ kth ٹرم میں پہلا پارٹ جو ہے وہ 1/k ہوگا, اور دوسرا پارٹ جو ہوگا دیٹ ول بی 1/k+1. تو اس طرح kth ٹرم جس کو ہم bk کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں, دس از اکول ٹو 1/k minus 1/k+1 for all integers k greater than or equal to 1. اچھا, اب اگلی ایگزامپل دیکھیں. اب اس ایگزامپل میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اگرچہ سیکوینس میں آپ کو ایک ایک ٹرم نظر آ رہی ہوگی, پچھلی طرح یہ نہیں ہوگا کہ ایک ٹرم کے 2 پارٹس ہوں.
ہمیں ایک ایک ٹرم ہی سیکوینس کی نظر آ رہی ہوگی, لیکن اگر آپ اس کو کلوزلی آبزرو کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ سیکوینس ایکچولی دو پارٹس اس میں بھی ہیں. ہر ٹرم جو ہے اٹس اے پروڈکٹ آف ٹو نمبرز. تو جو ہمیں سیکوینس تیسری ایکسرسائز میں دی گئی ہے, اٹ ہیز دا اینٹریز 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56. اچھا, اب آپ اس کو نوٹ کریں کہ پہلی ٹرم کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 into 2, دوسری کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 into 3, تیسری کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 into 4, چوتھی کو لکھ سکتے ہیں 4 into 5 and so on. تو ان جنرل ہم nth ٹرم کو لکھ سکیں گے n into n plus 1. تو اس طرح کلوزلی آبزرو کرنے کے پاس ہمارے پاس اس سیکوینس کے لیے فارمولا آیا ہے Cn equal to n into n plus 1 for all integers n greater than or equal to 1. اچھا, اگلی ایکسرسائز جو ہے فورتھ ہماری ایکسرسائز, اٹ از فیئرلی اسٹریٹ فارورڈ. اس میں آپ ریڈیلی فارمولا, آپ کو زیادہ سوچنے نہیں پڑے گا, ایک دم آپ اس کا فارمولا آپ معلوم کر سکیں گے. سیکوینس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے 1/4, 2/9, 3/16, 4/25, 5/36, 6/49. اب اس میں دیکھیں کہ یہ بھی کلیئرلی ایوری ٹرم ہیز ٹو پارٹس, ایک اس کا نیومریٹر ہے, ایک اس کا ڈینومینیٹر ہے. نیومریٹر میں ویلیوز 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ موو کر رہی ہیں, یعنی اگر ith ٹرم ہے تو نیومریٹر جو ہے 1 ہوگا. ڈینومینیٹر میں ہم اسکوئر لے رہے ہیں, پہلی ٹرم کا ڈینومینیٹر 2 کا اسکوئر ہے, دوسری ٹرم میں ڈینومینیٹر 3 کا اسکوئر ہے, تیسری ٹرم میں ڈینومینیٹر 4 کا اسکوئر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان جنرل ith ٹرم میں ڈینومینیٹر جو ہوگا اٹ ول بی اسکوئر آف i plus 1. تو اس طرح ith ٹرم کے لیے ہمارے پاس جنرل فارمولا آ گیا di equal to I over I plus 1 whole square for all integers I greater than or equal to 1. اچھا, جس طریقے سے ہم نے اس سیکوینس کو ڈسکرائب کیا, اس میں I کی پہلی ویلیو ہم 1 لے رہے ہیں. تو بعض اوقات آپ کے پاس پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کا جو انڈیکس ہے اس کو 1 سے اسٹارٹ کریں, اور اگر آپ چاہیں تو اس کو 0 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اسی سیکوینس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو اس کا انڈیکس جو ہے 1 کی بجائے ہم 0 سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں ہماری ڈیفینیشن اس طرح بنے گی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ jth ٹرم, اس کو ڈی جے کے ساتھ ڈینوٹ کر لیں, از اکول ٹو جے پلس آئی اوور جے پلس 2 ہول اسکوئر فار آل انٹیجرز جے گریٹر دین اور اکول ٹو 0. تو یہ دونوں ڈیفینیشنز ایک ہی سیکوینس کو ڈیفائن کر رہی ہیں. پہلی ڈیفینیشن کے مطابق جو انڈیکس ہے آئی وہ 1 سے شروع ہو رہا ہے, دوسری ڈیفینیشن کے مطابق انڈیکس جے جو ہے وہ 0 سے شروع ہو رہا ہے. لیکن آپ اس میں ویلیوز سبسٹیوٹ کر کے دیکھیں کہ آئی کی ویلیوز 1 پٹ کریں گے تو پہلی ٹرم آ جائے گی, آئی کی ویلیو 2 پٹ کریں گے تو دوسری ٹرم آ جائے گی, جبکہ دوسری ڈیفینیشن کے مطابق جے کی ویلیو 0 پٹ کرنے سے پہلی ٹرم آئے گی, جے کی ویلیو 1 پٹ کرنے سے دوسری ٹرم آئے گی, ایٹسٹرا. اچھا, ایک چیز آپ اس میں آبزرو کریں آپ کہ یہ جو ہم نے 2 طریقے سے ہم نے سیکوینس کو ڈیفائن کیا ہے پچھلی ایکسرسائز میں, ایک میں ہم سبسکرپٹ کو شروع کر رہے تھے 1 سے اور دوسرے میں ہم 0 سے شروع کر رہے تھے. اس میں طریقہ ہم نے سمپلی یہ کیا تھا کہ ہم نے آئی کی جگہ جے پلس 1 کر دیا, سمپلی ہم نے یہ کیا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی اس سبسکرپٹ کی. ہم اس طرح کے یہ جو پروسیجر ہے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اپنے اگلے لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کریں گے. اچھا, ہم نے اس سیکوینس کے بارے میں کچھ بیسک ڈیفینیشنز اور کچھ ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کر دی ہے, اور ہم نے ایگزامپلس دیے ہیں وچ ڈسکرائب ڈفرنٹ کائنڈ آف سیکوینسز. اب ہم آپ کو 2 اسپیشل قسم کی سیکوینسز کے بارے میں بتاتے ہیں وچ وی انکاؤنٹر الاٹ. ہم اکثر اس کا ذکر کہیں نہ کہیں ہمارے پاس میتھمیٹکس میں ضرور آ جاتا ہے کسی نہ کسی سیٹنگ میں. ایک کو ہم کہتے ہیں ارتھمیٹک سیکوینس اور دوسری کو ہم کہتے ہیں جیومیٹرک سیکوینس. دے آر اسپیشل کائنڈ آف سیکوینسز. اچھا, ابھی تک ہم نے جو چند ایگزامپلز آپ کو دیے سیکوینسز کی, ان میں یہ چیز تو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اگر سیکوینس کی پہلی چند ٹرمز کا پتہ ہو تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی پیٹرن نظر آنے لگتا ہے, اور ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ اگلی ٹرمز کے بارے میں ہم گیس کر سکیں. اگر پہلی 6 ٹرمز پتہ ہیں تو وی ول بی ایبل ٹو گیس دا 7th ٹرم اینڈ دین 8th ٹرم, اور کوئی نہ کوئی پیٹرن ہمیں نظر آ جائے گا, اور باقی کی ساری ٹرمز جو ہیں وی ول بی ایبل ٹو گیس.
بعض کا یہ گیس کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کو پہلی صرف 4 ٹرمز پتہ ہے یا پہلی صرف 6 ٹرمز پتہ ہیں تو بعض کا سیکوینس اتنی زیادہ کلیئرلی ان میں وہ پیٹرن جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ایمرج نہیں ہوتا اور اگلی ٹرمز کو گیس کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے ان سم کیسز. ارتھمیٹک سیکوینس میں یہ کام بالکل آسان ہوتا ہے, یہ پیٹرن بڑا ہی آبویس ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کہ ہم اگلی ٹرم معلوم کرنے کے لیے کانسٹنٹ ویلیو ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. تو وہ کانسٹنٹ ویلیو از اے نمبر یوزلی, وہ ہم ایڈ کرتے چلے جائیں گے. دا نمبر کین بی لیٹس سے 5. تو اگر آپ کے پاس ایک ٹرم 10 ہے تو 5 ایڈ کرنے سے آپ کے پاس 15 آ جائے گا, پھر 5 ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس 20 آ جائے گا. تو یہ پیٹرن جو ہے بڑا آبویس ہوتا ہے ارتھمیٹک سیکوینس میں. تو اب ہم ارتھمیٹک سیکوینس کو فارملی ڈیفائن کرتے ہیں. A sequence in which every term after the first is obtained from the preceding term by adding a constant number is called an arithmetic sequence or arithmetic progression, and it is denoted by AP. اور جو constant number ہے اس کو ہم کہتے ہیں common difference. The constant number being the difference of any two consecutive numbers is called the common difference of arithmetic progression, اور اس کو نارملی ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ڈی کے ساتھ. کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں. پہلی ایگزامپل میں ہمارے پاس ٹرمز ہیں 5, 9, 13, 17. تو پہلی ٹرم 5 ہے, اس کے بعد 4 ایڈ کرنے سے ہمارے پاس 9 آ گیا ہے, پھر ہم نے 4 کو ایڈ کیا تو 13 آ گیا ہے, اور پھر 4 کو ایڈ کیا ہمارے پاس 17 آ گیا ہے. تو اس میں کلیئرلی دیکھیں کہ دو چیزیں سیکوینس کو ڈیفائن کر رہی ہیں. ایک تو پہلی ٹرم ہے وچ از 5, اور دوسرا کامن ڈفرنس ہے. اگر کسی بھی ارتھمیٹک پروگریشن کی پہلی ٹرم پتا ہو اور کامن ڈفرنس پتا ہو تو پوری کی پوری سیکوینس ڈیفائن ہو جاتی ہے. اب دوسری ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. دوسری ایگزامپل میں پہلی ٹرم 0 ہے, پھر ہم -5 کو ایڈ کرتے ہیں تو -5 آ جاتا ہے, پھر -5 کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس -10 آ جاتا ہے, اور پھر -5 کو ایڈ کرنے سے 15 آ جاتا ہے. تو اس ایگزامپل میں آپ نوٹ کریں کہ پہلی ٹرم 0 ہے اور کامن ڈفرنس جو ہے وہ -5 ہے. دوسری ایگزامپل میں پہلی ٹرم x+a ہے, دوسری ٹرم x+3a, پھر تیسری ٹرم x+5a. تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ اگلی ٹرم کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں 2a ایڈ کرنا پڑ رہا ہے ہر دفعہ. تو کامن ڈفرنس اس طرح ہو گیا اس سیکوینس کے لیے, اس ارتھمیٹک سیکوینس کے لیے 2a. اچھا, ان ایگزامپل میں ایک چیز آپ یہ بھی آبزرو کریں کہ کامن ڈفرنس پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, بلکہ بعض صورتوں میں کامن ڈفرنس 0 بھی ہوگا. اچھا, اگر کامن ڈفرنس 0 ہو تو امیجن کریں وہ کس طرح کی سیکوینس ہوگی. وہ ان فیکٹ دیٹ ول بی اے کانسٹنٹ سیکوینس. اگر اس کی پہلی ٹرم a ہے تو اگلی ٹرم بھی پھر a ہی ہوگی, پھر اگلی ٹرم بھی a ہی ہوگی. دیٹ ول بی اے کانسٹنٹ سیکوینس. اچھا, ہم نے اب کچھ ارتھمیٹک سیکوینس کی ایگزامپل دے دی ہیں. اب ہم نے ارتھمیٹک سیکوینس کی nth ٹرم کے لیے فارمولا معلوم کرنا ہے, جیسے ہم سیکوینسز کے لیے پہلے بھی کرتے رہے تھے کہ سیکوینس کی nth ٹرم کے لیے ہم فارمولا جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. اب ارتھمیٹک سیکوینس کے لیے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ وٹ ول بی دا فارمولا فار دا nth ٹرم. تو nth ٹرم کے لیے ہمیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے کہ پہلی ٹرم کیا ہے اور کامن ڈفرنس کیا ہے. اگر یہ دو چیزیں ہمیں پتا ہوں تو ہم nth ٹرم جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. لیٹ a بی دا فرسٹ ٹرم اینڈ d بی دا کامن ڈفرنس آف این ارتھمیٹک سیکوینس. دین دا سیکوینس کیا بنے گی, پہلی ٹرم a ہوگی, دوسری ٹرم a پلس d ہو جائے گی, کامن ڈفرنس ہم d لے رہے ہیں, تیسری ٹرم a پلس 2d ہو جائے گی, پھر چوتھی ٹرم a پلس 3d ہو جائے گی. اچھا, اب ہم ان ٹرمز کو A1, A2, A3, A4 اس طریقے سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو A1 جیسے ابھی ہم نے نوٹ کیا, دس از اکول ٹو A, A2 از اکول ٹو A پلس D, A3 از اکول ٹو A پلس 2D. تو یہ ہم نے جتنی بھی ٹرمز لکھی ہیں دے ہیو 2 کمپوننٹس. پہلے کمپوننٹ میں ہمارے پاس A آ رہا ہے اور دوسرے کمپوننٹ میں ملٹیپل آف D آ رہا ہے. تو A1 کی صورت میں ہمارے پاس کیا, پہلے کمپوننٹ میں A آ رہا ہے اور دوسرے کمپوننٹ میں D کا جو ملٹیپل ہے دیٹس اے 0. تو ہم پہلی ٹرم کو ری رائٹ کر سکتے ہیں. پہلی ٹرم وچ واز A, اٹ کین بی ری ریٹن ایز A پلس 1 مائنس 1 انٹو D. اسی طریقے سے دوسری ٹرم کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں A پلس
2 माइनस 1 इंटू डी, और तीसरी टर्म को हम री राइट कर सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह री राइट करने से हम एक नोट करेंगे कि अ पैटर्न इज एमर्जिंग। तो पहली टर्म में d का जो मल्टीपल है दैट इज 1 माइनस 1, दूसरी टर्म में जो d का मल्टीपल है दैट इज 2 माइनस 1, और तीसरी टर्म में d का जो मल्टीपल है दैट इज 3 माइनस 1। तो d का जो मल्टीपल या d का कोफिशिएंट जो है nth टर्म में आप ये नोट करेंगे कि nth टर्म में d का मल्टीपल होगा n माइनस 1। तो इस तरह हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया फॉर द nth टर्म, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम ये जो फार्मूला हमने nth टर्म का फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मालूम किया है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। इस एग्जांपल में हमें गिवन है कि सीक्वेंस गिवन है 3, 9, 15, 21 सो ऑन, और इसकी हमने 20th टर्म मालूम करनी है। अब ये आप नोट करें कि दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि अगली टर्म को मालूम करने के लिए हर दफ़ा हम 6 को ऐड कर रहे हैं। 3 में 6 को ऐड करें तो 9 आ जाएगा, फिर 6 को ऐड करें तो 15 आ जाएगा, फिर 6 को ऐड करें तो 21 आ जाएगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, और जो टर्म हमने मालूम करनी है वो 20th टर्म है। तो अगर हम फार्मूले में n की जगह 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 20th टर्म आ जाएगी। हमने a20 को मालूम करना है। तो इस तरह an का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो a20 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 6। n की जगह हमने 20 सब्स्टिट्यूट कर दिया है और d की जगह 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 117। तो इस तरह हमें पता चल गया कि 20th टर्म जो है सीक्वेंस की इट विल बी इक्वल टू 117। अच्छा, अब अगली एग्जांपल में हमारे पास एक सीक्वेंस डिस्क्राइब की होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसकी कोई पर्टिकुलर टर्म हमें बताई गई होगी, और हमने ये बताना होगा कि ये कौन सी टर्म है, ये 10वीं टर्म है या 15वीं टर्म है। उस टर्म का नंबर हमने बताना होगा कि ये अगर nth टर्म है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 4, 1, माइनस 2 इज माइनस 77। अच्छा, इसमें भी उसी तरीके से हमने पहले जो हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, फर्स्ट टर्म 4 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस जो है ये -3 के बराबर है, और nth टर्म हमें गिवन है -77, लेकिन हमें n की वैल्यू मालूम नहीं है और वो वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब हम फार्मूले में ये सारी की सारी वैल्यूज जो हमें पता है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह nth टर्म इज गिवन टू बी -77, n की जगह n हमें पता नहीं है, और d की जगह -3 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस तरह ये इक्वेशन बन गई -77 इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और आपके पास आ जाएगा -81 ओवर -3 इक्वल टू n माइनस 1, एंड दैट गिव्स n माइनस 1 इक्वल टू 27, एंड वी हैव n इक्वल टू 28। तो इस तरह हमें पता चल गया कि -77 जो है वो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 28th टर्म है। अच्छा, अब अगली एक्सरसाइज में हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई पर्टिकुलर टर्म मालूम करनी होगी, जो हम पहले भी कर चुके हैं। हमें n गिवन होगा और हमने nth टर्म मालूम करनी होगी, लेकिन अब इंफॉर्मेशन हमें इतनी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगी। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ये इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्टली नहीं बताई गई होगी, बल्कि इनडायरेक्टली बताई गई होगी। तो एक्सरसाइज को देखते हैं। फाइंड द 36th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस whose third term is 7 and 8th term is 17। अब जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो ये है कि थर्ड टर्म 7 है और 8th टर्म जो है वो 17 है, लेकिन हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। हमें a और d इन दो की वैल्यू हमें चाहिए। लेट a be the first term and d be the common difference of the arithmetic sequence। अब फार्मूला हमारे पास nth टर्म का है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और थर्ड टर्म हमें गिवन है a3 इज इक्वल टू n की जगह हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a3 इज इक्वल टू a प्लस
3 - 1 into d, اور n کی جگہ 8 سبسٹیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس a8 is equal to a plus 8 minus 1 into d. اب a3 کی ویلیو 7 ہے which is given and a8 کی ویلیو 17 given ہے, تو a3 کی جگہ ہم 3 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اور a8 کی جگہ ہم 17 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس دو ایکویشنز آ جاتی ہیں. ان ایکویشنز کو ہم لیبل کر لیتے ہیں 1 and 2. اب ان دونوں ایکویشنز کو سیملٹینیسلی ہم نے سولو کرنا ہے, اور سیملٹینیسلی سولو کرنے کے بعد آپ پہلے ہم کرتے ہیں کہ سبٹریکٹ کرتے ہیں 1 کو 2 میں سے, دس گیوز اس 10 = 5 d کی ویلیو 2 آ جائے گی. پھر d کی اس ویلیو کو ہم کسی ایک ایکویشن میں سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. if we substitute it in 1 تو ہمارے پاس ایکویشن آئے گی 7 equal to a plus 2 into 2 and this gives us a equal to 3. تو اس طرح ہمارے پاس جو انفارمیشن ہمیں چاہیے تھی فرسٹ ٹرم کا بھی پتا چل گیا, a is equal to 3, تو فرسٹ ٹرم is equal to 3, کامن ڈفرنس بھی ہمارے پاس آ گیا, d is equal to 2. اب ہمیں 36 ٹرم معلوم کرنی ہے, تو وہ ہماری nth ٹرم کے فارمولے میں ساری کی ساری ہم انفارمیشن سبسٹیوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس 36 ٹرم آ جائے گی. فارمولا ہے an equal to a plus n minus 1 into d. تو اس طرح a 36 ہو جائے گا 3 plus 36 minus 1 into 2 and this simplifies to 73. تو اس طرح ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ 36 ٹرم جو ہے وہ 73 کے برابر ہے. اچھا, ارتھمیٹک پروگریشن کو ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے. اب ہم جیومیٹرک سیکوینس کی بات کرتے ہیں. جیومیٹرک سیکوینس میں بھی اگر پہلی چند ٹرمز بتاؤں تو اگلی ٹرم کو گیس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر ٹرم کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ود اے کانسٹنٹ نمبر. ارتھمیٹک پروگریشن میں ہم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک کانسٹنٹ ویلیو, اس میں ہم کانسٹنٹ ویلیو ملٹیپلائی کرتے چلے جاتے ہیں. تو پہلی ٹرم کے ساتھ کانسٹنٹ ویلیو کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس دوسری آ جائے گی, دوسری کے ساتھ ایک کانسٹنٹ ویلیو کو ملٹیپلائی کریں گے تو تیسری آ جائے گی, اور اسی طریقے سے ہم چوتھی, پانچویں, چھٹی ویلیوز جو معلوم کرتے چلے جائیں گے. تو جیومیٹرک سیکوینس کی ڈیفینیشن اس طرح ہوگی: a sequence in which every term after the first is obtained from the preceding term by multiplying it with a constant number is called a geometric sequence or a geometric progression, اور اس کو ہم abbreviate کرتے ہیں GP کے ساتھ. The constant number being the ratio of any two consecutive terms is called the common ratio. AP میں ہم common difference کہتے تھے, اس میں ہم common ratio کہیں گے. Is called the common ratio of the GP, commonly denoted by R, اور common ratio کو ہم normally R کے ساتھ denote کریں گے. اس کی بھی ہم چند ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. اچھا, پہلی ایگزامپل ہے 1 2 4 8 16. اس میں دیکھیں کہ پہلی ٹرم 1 ہے اور 1 کو 2 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس دوسری ٹرم آ رہی ہے, پھر دوسری ٹرم کو 2 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد تیسری, تیسری کو 2 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد چوتھی, اور اسی طریقے سے چوتھی کو 2 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس پانچویں ٹرم آ رہی ہے. تو اس میں ہمارے پاس سیکوینس کی, جیومیٹرک سیکوینس کی ساری انفارمیشن اویلیبل ہے کہ فرسٹ ٹرم از 1 اینڈ کامن ریشو از اکول ٹو 2. اب دوسری ایگزامپل میں 3 - 3/2 3/4 -3/8, یہ پہلی چار ٹرمز ہمیں گیون ہے. پہلی ٹرم 3 ہے, اس کو -1/2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو دوسری ٹرم آ جائے گی, پھر دوسری ٹرم کو -1/2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو تیسری ٹرم آ جائے گی, اور اسی طریقے سے تیسری ٹرم کو -1/2 سے ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس -3/8 آ جائے گی. تو اس جیومیٹرک سیکوینس میں ہمارے پاس پہلی ٹرم 3 ہے اور کامن ریشو جو ہے -1/2 کے برابر ہے. تیسری ایگزامپل میں ہمارے پاس سیکوینس ہے 0.1 0.01 0.001 0.0001 اینڈ سو آن. اس میں پہلی ٹرم کو ہم 0.1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دوسری ٹرم آ جاتی ہے, پھر دوسری کو 0.1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو تیسری ٹرم آ جاتی ہے, پھر تیسری ٹرم کو 0.1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو چوتھی ٹرم آ جاتی ہے. تو اس طرح اس سیکوینس میں پہلی ٹرم 0.1 ہے اور اس کا کامن ریشو جو ہے وہ بھی 0.1 ہے, یا اس کو 1/10 بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا, سیکوینس کو ہم نے, جیومیٹرک پروگریشن کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے. اب اس کے لیے nth ٹرم کے لیے ہم فارمولا معلوم کرتے ہیں. جیسے ہم نے ارتھمیٹک پروگریشن کے لیے کی nth ٹرم کے لیے فارمولا معلوم کیا تھا, اسی طریقے سے جیومیٹرک پروگریشن کے لیے بھی ہم کہ nth ٹرم کے لیے ہم فارمولا معلوم کرتے ہیں.
Let A be the first term and R be the common ratio for geometric sequence. Then the sequence is A, AR, AR square, AR cube and so on. تو اگر اس کی پہلی ٹرم کو ہم A1 کے ساتھ ڈینوٹ کریں تو پہلی ٹرم جو ہے وہ A ہے اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں A انٹو R ٹو دا پاور 1 مائنس 1. دوسری ٹرم AR ہے اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں A انٹو R ٹو دا پاور 2 مائنس 1. تیسری ٹرم AR اسکوئر ہے اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں A انٹو R ٹو دا پاور 3 مائنس 1. تو ایک کلیئرلی ایک پیٹرن آپ کو دیکھیں کہ ایمرج کر رہا ہے کہ R کی پاور جو ہے nth ٹرم میں n مائنس 1 ہوگی. پہلی ٹرم میں 1 مائنس 1 ہے, دوسری میں 2 مائنس 1 ہے, تیسری میں 3 مائنس 1 ہے. تو کلیئرلی nth ٹرم میں R کی پاور n مائنس 1 ہوگی. تو اس طرح ہمارے پاس ہم گیس کر سکتے ہیں کہ nth ٹرم کا فارمولا ہوگا an equal to A into R to the power n minus 1. اوکے, اب ہم کچھ questions کرتے ہیں using this formula for the nth term of a geometric progression. اسی طریقے سے ہم نے 2-3 questions کرنے ہوں گے اسی پیٹرن کے اوپر. ہم نے nth term معلوم کرنی ہوگی with the given information, یا پھر اگر ہمیں ٹرم given ہے تو ہم نے معلوم کرنا ہوگا یہ کون سی ٹرم ہے. اور بعض اوقات ہمارے پاس تیسری ایگزامپل میں یہ سچویشن ہوگی کہ ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ انڈائریکٹلی گیون ہوگی. فرسٹ ٹرم اور کامن ریشو کے بارے میں انفارمیشن جو ہے دیٹ ول بی گیون انڈائریکٹلی. فائنڈ دا ایٹھ ٹرم آف دا فالوئنگ جیومیٹرک سیکوینس. جیومیٹرک سیکوینس ہے 4, 12, 36, 108. تو اس میں آپ نوٹ کر لیں کہ پہلی ٹرم 4 ہے اور دوسری ٹرم معلوم کرنے کے لیے اسے ہمیں 3 سے ملٹیپلائی کرنا پڑ رہا ہے. تو کامن ریشو کے لیے ہم دوسری ٹرم اور پہلی ٹرم کو ڈیوائڈ کریں گے تو ویل گیٹ دا کامن ریشو. 2 کنزیکٹو ٹرم کو ڈیوائڈ کرنے سے ہمارے پاس کامن ریشو آ جاتی ہے. تو کامن ریشو 3 کے برابر ہے. اب ہم نے 8th ٹرم معلوم کرنی ہے اور nth ٹرم کا فارمولا ہے an equal to a into r to the power n minus 1 for n greater than or equal to 1. n کی جگہ ہم 8 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں, a کی جگہ 4 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں, r which is common ratio اس کی جگہ 3 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس ایکسپریشن آ جائے گا a8 equal to 4 into 3 to the power 8 minus 1. اور اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ اس سیکوینس کی 8th ٹرم جو ہے وہ 8748 ہے. اگلی اگزامپل میں ہمیں ایک ٹرم دی گئی ہوگی آف a geometric progression اور ہم نے معلوم کرنا ہے کہ یہ کون سی ٹرم ہے. Which term of the geometric sequence is 1/8 if the first term is 4 and common ratio is 1/2. A ہمیں given ہے 4 کے برابر ہے, R given ہے 1/2 کے برابر ہے, an given ہے 1/8 کے برابر ہے اور ہم نے n معلوم کرنا ہے کہ what is the value of n. ہم فارمولے میں ساری انفارمیشن سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. فارمولا ہے an equal to a into r to the power n minus 1 for n greater than or equal to 1. an ہمیں given ہے 1/8, یہ ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. a کی ویلیو 4 ہے اور کامن ریشو 1/2 ہے. یہ ویلیو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد the expression becomes 1/8 equal to 4 into 1/2 to the power n minus 1. And this can be rewritten as 1/32. 4 کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جاتے ہیں. 1/32 is equal to 1/2 to the power n minus 1. اب 1/32 is also a power of 1/2. اس کو ہمیں آبزرو کرنا پڑے گا کہ 1/32 is 5th power of 1/2. تو اس ایکویشن کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس آ جائے گا 1/2 to the power 5 اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس موجود ہے 1/2 to the power n minus 1. بیسز چونکہ برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاورز مسٹ آلسو بی ایکول. تو ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی n minus 1 equal to 5 which gives n equal to 6. تو ہمارے پاس یہ کلیئرلی آ گیا کہ 1/8 is the 6th term of the geometric progression. اچھا, اب ہم اگلی ایگزامپل میں ہم نے ایک پرٹیکولر ٹرم معلوم کرنی ہوگی لیکن ہمیں فرسٹ ٹرم اور کامن ریشو کے بارے میں جو انفارمیشن ہے دیٹ ول بی پرووائڈیڈ انڈائریکٹلی. Write the geometric sequence with positive terms whose second term is 9 and fourth term is 1. ہمیں سیکنڈ ٹرم اور فورتھ ٹرم بتائی ہوئی ہے. جنرل فارمولا پہلے ہم لکھتے ہیں an equal to a into r to the power n minus 1. سیکنڈ ٹرم a2 کے لیے ہم n کی جگہ 2 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. سو a2 is equal to a into r to the power 2 minus 1 اور ہمیں گیون ہے کہ a2 کی ویلیو 9 ہے. تو اس طرح ہمارے پاس ایک ایکویشن آ جاتی ہے 9 is equal to a into r.
اب فورتھ ٹرم بھی ہمیں گیون ہے تو n کی جگہ 4 ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا A4 از اکول ٹو A انٹو R ٹو دا پاور 4 مائنس 1 اور چونکہ فورتھ ٹرم کی ویلیو 1 ہمارے پاس اویلیبل ہے تو دس اکویشن بیکمز 1 اکول ٹو A انٹو R کیوب. اب اکویشن 1 اور 2 کو ہم نے سالو کرنا ہے تو سالو کرنے کے لیے ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 2 کو 1 سے اور وی گیٹ دس اکویشن 1/9 اکول ٹو A انٹو R کیوب اوور R اور اس طرح یہ سمپلیفائی ہو جائے گا. A کو ہم کینسل کر دیں گے R بھی کینسل ہو جائے گا اینڈ دس بیکمز 1/9 اکول ٹو R اسکوئر اینڈ دس سمپلیفائز ٹو R equal to 1/3. اب آپ R کی آپ نوٹ کریں کہ دو ویلیوز پاسبل ہیں. when R square is equal to 1/9 then R can have two values 1/3 اور -1/3. لیکن شروع میں کوشچن میں یہ بتایا گیا تھا کہ دس از اے سیکوینس آف پازیٹیو ویلیوز تو اس لیے ہم نے نیگیٹو ویلیوز کو اگنور کرنا ہے. تو R کی جو ویلیو -1/3 ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے اور R کی A کی ویلیو جو ہم ایکسیپٹ کریں گے تاکہ ہمارے پاس ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں سیکوینس کی پازیٹیو آئیں. اب ہم R کی اس پازیٹیو ویلیو کو 1/3 کو پہلی ایکویشن میں سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9 equal to A into 1/3 and this will give us the value of the first term. A ہمارے پاس آ جائے گا 27. تو اس طرح ہمارے پاس جیومیٹرک سیکوینس آ جائے گی. ہم نے فرسٹ ٹرم بھی معلوم کر لی ہے, کامن ریشو بھی معلوم کر لی ہے, تو اب پوری سیکوینس کو ہم لکھ سکتے ہیں. اس کی چند ٹرمز ہم پہلے لکھ دیتے ہیں. تو فرسٹ ٹرم از 27, اس کو 1/3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو سیکنڈ ٹرم 9 آ جائے گی, پھر 1/3 سے ملٹیپلائی کرنے سے تھرڈ ٹرم 3 آ جائے گی اینڈ سو آن. وی ہیو آل دا سیکوینس ناؤ. اچھا, تو میرا خیال ہے آج کا ہمارا لیکچر تقریباً ختم ہونے والا ہے. ختم ہونے سے پہلے میں ایک ریمارک دے دوں آپ کو کہ آپ لوگ جب کمپیوٹر پروگرامنگ کرتے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں تو اس میں آپ اریز کو یوز کرتے ہیں. تو اریز آر بیسیکلی سیکوینسز. اس میں آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ارے لیتے ہیں اے اور اس میں A0 پہلی ٹرم ہوگی, A1 دوسری ٹرم ہوگی, A3 تیسری ٹرم ہوگی, تو اریز جو ہیں ان کو آپ سیکوینس کی ایک شکل آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ آج کا ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اینڈ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا کنسیپٹ آف سیکوینسز. ہم نے جو دو اس کی خاص ایگزامپلز ٹائپس آف سیکوینسز بتائیں, ارتھمیٹک پروگریشن اور جیومیٹرک پروگریشن, یہ بھی آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے سمجھ لی ہوں گی. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے.